پچھلی ویڈیو میں ہم نے سنا تھا چیف میڈیکل آفیسر کاشف کو پاگل خانے سے لے جاتا ہے۔ اس بات کا پتہ جب چچا بشیر کو چلتا ہے تو وہ اس کی والدہ کو سے بات کرتے ہیں۔ اب آگے کی کہانی سنیے۔ وہ کہتے ہیں اس کی والدہ سے، میں تمہیں چاہتا ہوں تو تمہاری اولاد کو بھی چاہتا ہوں، لیکن تم کبھی کبھی ممتا میں اندھی ہو کر صرف مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہو۔ نہیں بشیر، اگر تمہیں دشمن سمجھتی تو اس طرح تمہارے اشاروں پر نہ چلتی۔ دیکھو بیگم، میں ابھی تو دشمن نہیں ہوں، لیکن کسی لمحے بھی دشمن بن سکتا ہوں۔ تم اچھی طرح سوچ لو کہ تمہیں میری ضرورت ہے یا اپنے بیٹی کی۔ اگر دونوں کی ضرورت ہے تو میرے اشاروں پر چلتی رہو، صرف بیٹی کی ضرورت ہے تو مجھے چھوڑ دو، لیکن میں اپنے بچاؤ کے لیے کاشف کو نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارے کاشف کی زندگی ہماری ازواجی زندگی کی سلامتی میں ہے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کرنے دو اور چپ چاپ تماشا دیکھتی رہو۔ بیگم نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر کہا، او خدایا، میں تو کہیں کی نہ رہی، شوہر مر گیا، بیٹا چھوٹ گیا، موجودہ شوہر مجھے دھمکیاں دے رہا ہے، میں کیا کروں، میری عقل کام نہیں کر رہی۔ بشیر احمد نے طنزی انداز میں کہا، عورت کی عقل صرف دولت حاصل کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔ تمہیں دولت کا لالچ تھا، تم اپنے مرحوم شوہر کی ساری کمائی سمیٹ کر رکھنا چاہتی تھی، اس لیے تم نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن شادی کیے بغیر رہ بھی نہ ہو سکی۔ ایسا نہ کہو، تو تم نے شیطان بن کر مجھے بہکایا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے، مجھے تو یاد بھی نہیں رہا۔ دراصل میں شوہر سے محروم ہونے کے بعد اپنے عاصف زدہ بیٹے سے بھی مایوس ہو گئی تھی، خود کو اتنی بڑی دنیا میں تنہا دیکھ کر گھبرا رہی تھی، اپنے لیے کوئی سہارا تلاش کر رہی تھی، اور تم بڑی چالاکی سے میرا سہارا بن گئے۔ واہ، مجھے چالاک کہہ رہی ہو؟ اگر کبھی ہماری شادی کا بھید کھلے گا اور یہ بات عدالت تک پہنچے گی تو عدالت میں تمہیں چالاک و مکار کہا جائے گا، کیونکہ شادی کرنے کے بعد تم اب تک اپنے شوہر کی دولت حاصل کرنے کے لیے بیوہ بنی ہوئی ہو۔ وہ غصے سے بولی، یہ مشورہ تم نے دیا تھا۔ عدالت میں یہ تسلیم نہیں کیا جاتا کہ عورت کو کس نے مشورہ دیا۔ عورت اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ نکاح قبول کرتی ہے، لہٰذا تم راضی خوشی میرے ساتھ نکاح میں آئی ہو۔ تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے کسی بھی معاملے میں تمہاری گردن نہیں پھنسے گی۔ تمہارا بیٹا ہر ایک کو یہ بیان دے کر مجھے پھانسنا چاہتا ہے کہ میرے ایما پر اسے ہیجان انگیز انجیکشن لگایا جاتا ہے اور اس طرح سے اسے پاگل ثابت کیا جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میرے کہنے پر وہ انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ تم ہر طرح سے اپنا دامن بچا لو گے؟ بالکل یقین ہے، بشیر احمد نے اعتماد سے کہا۔ کیا تمہیں اس کا یقین ہے کہ کاشف جو پیشگوئی کرتا ہے وہ درست ثابت ہوتی ہے؟ بیگم نے پوچھا۔ ہاں، وہ منحوس جو کہتا ہے وہ آئندہ کسی وقت ضرور پیش آتا ہے۔ تو پھر تمہیں اپنی حفاظتی تدابیر پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ تم آئندہ جو کچھ بھی اس کے لیے خلاف کرو گے یا اپنی حفاظت کے لیے کرو گے تو وہ باتیں کاشف کو معلوم ہو سکتی ہیں۔ وہ وقت سے پہلے تمہاری تدابیر کو، تمہارے منصوبوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اور اگر اس نے دیکھ لیا تب تمہارا کیا بنے گا؟ وہ گھبرایا ہوا تھا، پریشان ہو کر بیگم کا منہ تک رہا تھا، اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، دماغ میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا کاشف اسے آنے والے وقت کے آئینے میں دیکھ رہا ہوگا؟ کاشف اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا، کیونکہ اللہ نے اسے چھپر پھاڑ کر خوشیاں دے رہے تھے۔ پہلی خوشی تو یہ تھی کہ پاگل خانے سے مستقل رہائی کے آثار پیدا ہو رہے تھے۔ چیف میڈیکل آفیسر قدیر بیگ اور انٹیلیجنس کے آفیسر سمد بخاری کی مسلسل جدوجہد سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ عنقریب دشمنوں کا کچا چٹا کھول کر رکھ دیں گے۔ اسے گھریلو زندگی خوشیاں بھی ملی تھیں۔ چیف میڈیکل آفیسر کے مکان میں اسے پورا گھریلو ماحول مل رہا تھا۔ چیف میڈیکل آفیسر نے کہہ دیا تھا کہ آئندہ وہ اسے انکل کہا کرے، یعنی اسے ایک بزرگ کی سرپرستی حاصل ہو گئی تھی۔ لیکن سب سے بڑی اور سب سے اہم خوشی ساحرہ کی محبت تھی، جو اسے بن مانگے مل رہی تھی۔ ساحرہ کے بیڈ روم کے ساتھ والا کمرہ اس کے لیے مخصوص کیا گیا تھا اور اس کی پسند کے مطابق اسے آراستہ کیا جا رہا تھا۔ ساحرہ ہر معاملے میں اس کی مرضی اور اس کی پسند کے متعلق پوچھتی تھی، تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ دیواروں پر کون سا ڈسٹمبر چاہتے ہو؟ کھڑکیوں اور دروازوں پر کس رنگ کے پردے ہونے چاہیے؟ وہ خود نہیں، تراش خراش کے رنگ لباس پہن کر اس کے سامنے آیا کرتی تھی۔ اسے جو خوشبو پسند ہوتی تھی وہی اپنے لباس پر اسپرے کرتی تھی۔ کاشف کو اپنی زندگی میں ایسی کوئی ہستی آج تک نہیں ملی تھی جو اس کی پسند اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتی ہو اور اس کے لیے بنتی سنورتی ہو، اس کے بغیر کھانا نہ کھاتی ہو، اس کے سونے سے پہلے سوتی نہ ہو اور جاگنے سے پہلے جاگ جاتی ہو۔ وہ صاحب ہوش و خرد تھا، اگر پاگل ہوتا تب بھی ساحرہ کی محبت اسے نارمل بنا دیتی تھی۔ وہاں پہنچنے کے دوسرے ہی دن ساحرہ نے ریسیور اٹھا کر ایک فون اٹینڈ کرتے ہوئے کہا، کاشف، یہ تمہاری امی کا فون ہے، کیا تم بات کرنا چاہتے ہو؟
ویڈیو کو سننے کے لیے، اگلی ویڈیو کے لیے لائک شیئر سبسکرائب کریں. سننے کا بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.